محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری فیکٹریاں نہیں چلتی، گول گپے کی ریڑھی لگاتا ہوں اور تو بیٹیاں پیدا کرتی جا رہی ہے، میں کیسے ان کو رخصت کروں گا؟ اشرف نے اپنی بیوی کے بال مٹھی میں جکڑ کر کہا۔ اور ہاں، اب بیٹی پیدا ہوئی تو گھر لوٹ کر مت آنا۔ سکینہ روتی ہوئی پیٹ پر ہاتھ رکھے تنہا ہسپتال کی طرف روانہ تھی۔ تیز درد اٹھا تو وہیں بیٹھ گئی۔ سکینہ نے وہیں سڑک کنارے ایک عورت کی مدد سے بیٹی کو جنم دیا۔ وہ درد سے بے حال تھی کہ اچانک اس عورت نے سکینہ کی بیٹی کو اٹھایا اور میں حیران ہو کر اپنے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی، جس نے آج اپنے دل کا زہر میرے سامنے انڈیل ہی دیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، تو اس میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں؟ میری فیکٹریاں واقعہ نہیں چلتی، گول گپے بیچتا ہوں، اتنی مشکل سے ان تینوں کو پڑھا رہا ہوں۔ اب اگر یہ چوتھی بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تو کیا فائدہ تیرا؟ میں نے اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ بیٹیوں کی لائن لگا دو گی، آگے مجھے سپورٹ چاہیے تھا۔ میری خواہش تھی کہ میرے 4 بیٹے ہوتے، مگر تو نے تو میری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے سکینہ، اگر چوتھی بھی بیٹی پیدا ہوئی تو ان تینوں کو بھی گھر سے نکال دوں گا اور تجھے بھی طلاق دے دوں گا۔ میں عذاب مزید نہیں پال سکتا، تم لوگوں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میرے شوہر یہ کہتے ہی کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں میں یکا یک پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرا آخری وقت چل رہا تھا، کسی بھی وقت ڈلیوری ہو سکتی تھی، مگر آج اپنے شوہر کی باتیں سن کر میری حالت خراب ہونے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے 7ویں مہینے میں ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میری خیر سے بیٹی ہے۔ میں حیران تھی، اللہ تعالیٰ کے نظام پر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ جن لوگوں کو بیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ان کے گھر بیٹوں کی لائن لگا دیتا ہے، اور جنہیں بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے گھر بیٹیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خدا کا کیسا نظام تھا، میری سمجھ سے باہر۔ کافی دیر تک میں کمرے میں بیٹھی اپنے آپ کو سمجھاتی رہی تھی کہ میں اولاد پیدا ہونے کے بعد سب سنبھال لوں گی، مگر میں جانتی تھی کہ اس بار بھی میں کچھ نہیں سنبھال پاؤں گی، بلکہ سب الجھتا ہی چلا جائے گا۔ مگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اے پاک پروردگار، میرے لیے آسانیاں پیدا فرمانا۔ تو مجھے موت دے دے یا اس آنے والی جان کو اپنے پاس بلا لے، کیونکہ میں اس کا مستقبل بہت اچھے طریقے سے دیکھ چکی تھی۔ اس کا زندگی میں آنا بھی میرے لیے تکلیف کا باعث تھا، کیونکہ یہ اولاد صرف اور صرف میرے شوہر کی نفرت کی بھینٹ چڑھتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب میرے منہ سے اپنی اولاد کے لیے ایسے الفاظ برآمد ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میری آنکھیں اوپر چڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ درد اب آنے لگا تھا، میرا دل و دماغ یکدم پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں تڑپ کر چیخ پڑی تھی۔ میری بڑی بیٹی جو صرف 12 سال کی تھی، کچن میں برتن مانج رہی تھی۔ وہ فوراً سے میرے پاس چلی آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا اماں، برابر والی خالہ کو بلاؤں؟ میں نے اشارے سے اسے منع کر دیا تھا۔ اشرف کو گھریلو معاملات میں کوئی تیسرا شخص مداخلت کرے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کا دماغ مزید خراب ہو۔ میں اس کے سہارے کھڑی ہو گئی تھی، اشارے سے اپنی چادر لانے کا بولا تھا۔ اب میرا ارادہ ہسپتال جانے کا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا، کیوں نہ اشرف کا انتظار کر لیتی ہوں، شام تک ہسپتال چلی جاؤں گی۔ لیکن درد اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا گمان ہوا کہ میں ہسپتال بھی نہیں پہنچ پاؤں گی اور میری اولاد دنیا میں آ جائے گی۔ میری بچی فوراً ہی کالی چادر لے آئی تھی، میرے گرد لپیٹ کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اماں میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ مگر میں نے سر نفی میں ہلا دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے پیچھے سے اپنی بہنوں کا خاص خیال رکھنا، اور اگر ابا آ جائیں تو انہیں بتا دینا کہ میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ تم دعا کرنا کہ میں اسے لے کر واپس نہ آؤں۔
میں اداسی سے بولی تھی، اور یہی الفاظ میرے لیے کتنے برے ثابت ہونے والے تھے۔ میری بات سن کر میری بیٹی نے حیرانگی سے مجھے دیکھا تھا، جبکہ میں دیوار کا سہارا لیے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ چادر میں ہی میرے پیسے پلو سے بندھے ہوئے تھے، اس لیے مجھے پیسوں کی فکر نہیں تھی۔ میں گھر سے جیسے ہی باہر آئی، برابر والی خالہ نے مجھے تھام لیا تھا، اور میری حالت کے پیش نظر وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، کیا ہوا سکینہ، درد ہو رہا ہے؟ میں ساتھ چلوں ہسپتال؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو خالہ تم میری بچیوں کا خاص خیال رکھنا۔ جب تک تمہاری نظروں کے سامنے رہیں ان کو کھانے کا پوچھتی رہنا، میرے بعد ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا شوہر کبھی اپنی بیٹیوں کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھے گا۔ جبکہ خالہ فوراً بولی تھی، خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، تمہاری بیٹیوں پر سلامت رکھے۔ تیرا شوہر تو کسی کام کا نہیں، پوچھے گا اللہ اس سے ان تمام زیادتوں کا۔ بیٹا میں اس طرح تجھے تنہا جانے نہیں دے سکتی، وہ پریشانی سے بولی تھی، مگر میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اشرف کے رویے سے میں واقف تھی، اگر اسے بھنک تک لگ جاتی کہ وہ مجھے ادھیڑ کے رکھ سکتا تھا، اور مجھ میں مار کھانے کی بالکل بھی ہمت نہ تھی۔ خالہ کو خدا حافظ کر کے میں تنہا روڈ پر نکل آئی تھی۔ درد اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ مجھ سے قدم بھی بڑھایا نہیں جا رہا تھا، درد کے باعث مجھ سے سانس بھی نہیں لی جا رہی تھی۔ اتنی تکلیف میں نے تصور بھی نہیں کی تھی۔ 3 بچوں کے درمیان مجھے ایسی تکلیف بالکل بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جو تکلیف اس بار ہو رہی تھی۔ میں مزید آگے آ گئی تھی۔ اب میرا ارادہ رکشہ روکنے کا تھا، مگر مجھے واضح طور پر بچہ پیدا ہونے کے قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہنے لگ گئے تھے۔ میں نڈھال ہو کر تپتی فٹ پاتھ پر گر چکی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے گرد دوپٹہ حائل ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا تو ایک عورت میرے پاؤں کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا یا کوئی انسان، میں نہیں جانتی تھی، مگر میری اولاد اب پیدا ہو رہی تھی، اس بات کا احساس مجھے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میری چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ میرے پاس 2-4 عورتیں کھڑی ہو چکی تھیں جنہوں نے میرے گرد دوپٹے حائل کر لیے تھے جو مجھے پردے میں کر چکے تھے۔ فٹ پاتھ پر میری اولاد پیدا ہو رہی تھی، یہ احساس مجھے مار رہا تھا۔ شرم سے میری جان نکلے جا رہی تھی، لیکن درد ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور مسلسل درود شریف کا ورد کیے جا رہی تھی۔ خالہ نے بہت سمجھایا تھا، جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو درود شریف پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا، اور ان کی بات کارآمد ثابت ہو رہی تھی۔ درد دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد مجھے میرے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ اب دوپٹے ہٹ چکے تھے اور عورتیں جاتی جا رہی تھیں۔ صرف ایک عورت میرے قریب آئی ہوئی تھی، مجھے سہارا دے کر بٹھایا، پانی کی بوتل میرے لبوں سے لگائی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی چھوٹی سی معصوم سی ننھی بچی کو دیکھا تھا جو بالکل ہو بہو میرے تینوں بیٹیوں کی شکل کی تھی۔ میں نے پیار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس عورت نے بچی کو پیچھے کر لیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، اب یہ تیرے کسی کام کی نہیں ہے، گھر لوٹ جاؤ اور اپنے شوہر کو کہنا وہ مر گئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ لیکن کہتے ہی وہ عورت کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ کون تھی میں نہیں جانتی تھی، مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اسے بلند آواز میں پکار لیتی۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ایک کار رکی تھی، اس میں میری بچی کو لے کر بیٹھی تھی، اور وہ کہاں غائب ہو گئی تھی میں سمجھ بھی نہیں پائی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری حالت کے پیش نظر کوئی بھی میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے چلے جا رہے تھے۔
میں اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی اولاد بیٹھے بیٹھے کھو دیتی۔ یہ احساس مجھے بے موت مار رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت میں کتنی شفاقیت سے کہہ رہی تھی کہ یہ بچی زندہ نہ رہے، یہ ہسپتال میں ہی مر جائے، میں اسے واپس لے کر نہ آؤں۔ مگر آج جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو کھویا تو میرا درد سے دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ایک عورت کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس کا موبائل لے کر میں نے اپنے شوہر کو فون لگا دیا تو وہ یکدم بھڑک اٹھے تھے، مگر جیسے جیسے میں انہیں تمام کہانی بتاتی چلی گئی تھی، چند لمحے تک دوسری طرف سے آواز ہی سنائی نہیں دیتی، اور پھر محض اتنی آواز آئی تھی کہ میں آ رہا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ جب کہ میرا دم نکل رہا تھا، میری بچی میرے ہاتھوں سے چلی گئی تھی۔ یہ خیال بار بار مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے خون کی روانگی روک دی گئی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ دو عورتیں میرے پاس آ گئی تھیں اور مجھے حوصلہ دے رہی تھیں کہ اللہ پر یقین رکھو، وہ بہت مہربان ہے۔ وہ عورت یہی کہیں چلی گئی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے باقاعدہ کار روکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہو۔ وہ عورت جس انداز میں میرا بچہ پیدا کر رہی تھی، وہ ایک پروفیشنل دائی یا ڈاکٹر معلوم ہو رہی تھی، مگر اب وہ ایک چورنی تھی جس نے میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ غائب کر دیا تھا۔ چند لمحے کے بعد ایک رکشہ میرے سامنے رکا۔ میرے شوہر پریشان سے اس رکشے سے باہر آئے تھے اور مجھے تھامتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ اور یہ کیا بتا رہی ہو تم مجھے فون پر؟ ان کا پریشان لہجہ سن کر میں نے غصے سے ان کے سینے پر ہاتھ دے مارا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولی تھی، تمہاری منحوس نظر میری بچی کھا گئی ہے، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اشرف تم ہو ہی ظالم، دیکھ لو نتیجہ، اولاد ہاتھ میں آ کر ہم سے اولاد چھین لی گئی۔ کتنے بد نصیب باپ ہو تم۔ جب کہ اشرف بالکل خاموش ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح کا رویہ اپناؤں گی۔ وہ مجھے تھامتے مگر میں نے انہیں ایک بار پھر سے دھکیل دیا تھا، لیکن اب کمزوری سے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ دھیرے دھیرے میں کب حواس سے بیگانہ ہوئی مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلا تھا۔ میری آنکھ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد کھل گئی تھی۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ کچھ دیر کے لیے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے دماغ اور جسم بیدار ہونے لگا میری آنکھیں کھلتی چلی گئی تھیں۔ ایک بار پھر وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگ گیا تھا۔ اس عورت کا روکنا، میری بچی کو لے کر بیٹھنا، اس کے آخری الفاظ، اب تمہارا کام ہو گیا ہے، یہ باتیں میرا دماغ جھنجھوڑ رہی تھی۔ ابھی میں ڈاکٹر کو پکارتی اسی پل وارڈ کا دروازہ کھلا تھا اور وہی عورت اندر کو داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا پورا وجود جامد ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں جانتی ہوں تم اپنی بچی کو کھو کر خوش نہیں ہو، مگر دیکھو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ تمہارا شوہر کبھی بھی تمہاری بیٹی کو قبول نہیں کرتا، بلکہ دن رات اس کو ذلیل کرتا، اس کی زندگی جہنم بنا دیتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری بیٹی عیش کی زندگی گزارے گی۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو، مجھ سے تمہارا یہ حال نہیں دیکھا جا رہا۔ اس عورت کی بات سن کر میں یکدم بولی تھی، کون ہو تم اور میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ اللہ کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میری بچی مجھے لا دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ماں کے لیے اس کی ہر اولاد ایک جیسی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے اس کے لیے آسائش جس طرح میری 3 بیٹیاں روکی سوکھی کھا کر زندگی بسر کر رہی ہیں، وہ بھی کر لے گی۔ مگر اس عورت نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہرگز نہیں، وہ آگے پہنچا دی گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔
تم اب اس کی پرواہ مت کرو، میں اب دوبارہ نہیں آؤں گی، اور اگر تم نے واویلا مچایا یا شور شرابہ کیا تو پھر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا۔ تم نے اپنی طبیعت خراب کی تو ایک بات ذہن نشین کر لو سکینہ، تمہاری ان 3 بیٹیوں میں سے ایک کو غائب کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس عورت کی بات سن کر میرا دھڑکتا ہوا دل تھم سا گیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید بولی تھی، اس بچے کی بدولت میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی، بس تم خاموش رہنا۔ یہ کہتے ہی وہ ہسپتال کے کمرے سے باہر کو چلی گئی تھی۔ نہ میں اسے دیکھ کر چیخ پائی تھی، نہ میں کسی کو بلا پائی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے میرا پورا جسم مفلوج کر دیا ہو۔ اس نے میرے کندھے پر کچھ تو ایسا کیا تھا کہ میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی زیادہ چیخ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے چلے جا رہے تھے، اور کب میری آنکھیں بند ہوئیں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ میری آنکھ رات کے وقت کھل گئی تھی۔ میری بیٹی میرے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی بڑی بیٹی کو میں نے تڑپ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ اس عورت کی ایک ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ اگر میں نے واویلا مچایا تو وہ میری تینوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو غائب کر ڈالے گی، اور یہ بات میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بھلے ہی میرے بیٹے نہیں تھے، مگر مجھے میری بیٹیاں بے حد عزیز تھیں۔ میری چھٹی صبح کے وقت ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کہاں تھے مجھے کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ میرے پڑوس کی خالہ نے ہی ہسپتال کی تمام کارروائی مکمل کی تھی۔ رکشے میں ڈال کر وہ مجھے گھر کو لے آئی تھی۔ کمرے میں لٹاتے وقت انہوں نے مجھ سے اشرف کا حال احوال پوچھا تھا۔ اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا، مگر میرے پاس بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ ہاں، ایک بات مجھے بھی حیران و پریشان کر رہی تھی کہ جب میں نے اشرف کو بتایا کہ ہماری بیٹی چوری ہو گئی ہے، اس وقت اس کی آنکھوں میں نمی ضرور ابھری تھی، مگر پھر وہ کہاں غائب ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے میری بیٹی پل پل یاد آ رہی تھی۔ وہ بالکل میری سب سے چھوٹی بیٹی عنایا کی طرح تھی، ہو بہو اس کا عکس۔ میں اس کے ہی خیالوں میں گمسم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اشرف اندر کو داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کافی ساز و سامان تھا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ اشرف گول گپے کی ریڑھی لگاتے تھے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ہم اکٹھا مہینے بھر کا یا ہفتے بھر کا راشن خرید سکیں، مگر ان کے ہاتھ میں موجود سامان کو دیکھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ 2-3 مہینے کا راشن ہو۔ وہ کمرے میں سامان رکھتے ہوئے بولے، ارے سکینہ، ہماری لاٹری لگ گئی ہے۔ آج ایک عورت میرے ٹھیلے پر آئی تھی اور میری مدد کر کے گئی ہے۔ ایک ساتھ اس نے 30,000 روپے میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں نے منع بھی کیا، مگر وہ مجھے کہنے لگ گئی کہ مجھے کسی ضرورت مند کو دینے تھے۔ میں نے سوچا کہ راشن لے کر آ جاتا ہوں، آسانی ہو جائے گی۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہے؟ وہ میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے عجلت میں بولے تھے، جبکہ میں حیران ہو کر ان کی صورت دیکھی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی کوئی ایسی عورت ہمارے ٹھیلے پر چل کر نہیں آئی تھی۔ پھر یہ کون تھی؟ لمحہ لگا تھا اور میرے دل و دماغ کی بتی جل گئی تھی۔ یقیناً یہ وہی عورت تھی جس نے میری بچی مجھ سے چوری کی تھی۔ میں نے نفرت امیز نگاہوں سے اشرف کو دیکھا تھا اور تڑپ کر بولی تھی، مر گئی ہوں میں، اور بہت جلد میرا وجود بھی مسخ ہو جائے گا۔ جاؤ یہاں سے اور مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ میرا درشت لہجہ سن کر اشرف نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور یکدم سے بولے تھے، بے وجہ تم نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ اچھا ہی ہوا وہ بچی اغوا ہو گئی، پتہ نہیں میں کیسے اسے پالتا پوستا۔ اب جس نے بھی اغوا کی ہوگی کم از کم وہ اسے خوش تو رکھے گا۔ عجیب تمہارے تماشے ہیں۔ اب تم بیٹا پیدا کرنے کی تیاری کرو۔ دیکھو، مجھے بیٹا ہر حال میں چاہیے۔ ایک بیٹا ہوگا تو کم از کم ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہی بن جائے گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نخوت سے سر کو جھٹکا تھا اور رخ پھیر لیا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ بول رہے تھے۔
مگر میرا دھیان اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا۔ میرا دھیان اس اجنبی عورت کی طرف تھا جو نہ جانے ہماری زندگی میں کہاں سے شامل ہو گئی تھی اور عذاب کی مانند زہر گھول چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، ہفتہ، مہینہ اور اب سال ہونے والا تھا، مگر میں اپنی اس آخری بیٹی میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ دل کسی چیز پر اب رضامند ہوتا ہی نہیں تھا۔ اشرف سے ڈرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کب تک میں اس کے ڈر سے زندگی گزارتی؟ میں تو اب جینا ہی بھول گئی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنی بڑی بیٹی کے بال باندھ رہی تھی جب اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی بڑی بیٹی پر ڈالی تھی اور وہ خود دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ میں اب اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھتی تھی، کیونکہ ایک بیٹی کے اغوا ہو جانے کے بعد مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کو کھو دیتی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک کورئر والا کھڑا ہوا تھا۔ وہ میری طرف ایک کورئر بڑھاتے ہوئے بولا تھا، میڈم یہاں پر سائن کر دیں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی یہ کورئر کس نے بھیجا، مگر نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ میں نے سائن کر دیا تھا اور وہ پیکٹ اندر لے کر آ گئی تھی۔ میرے تینوں بیٹیاں میرے گرد جمع ہو گئی تھیں۔ بڑی بیٹی نے وہ پیکٹ کھولا اور اس میں سے چند تصویریں نکال لی گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے وہ تصویر فوراً سے اٹھا لی تھی۔ اس میں سال بھر کی ایک معصوم بچی کھیل رہی تھی۔ کچھ تصویریں پارک کی تھیں، کچھ سوئمنگ پول کی اور کچھ بڑے سے کمرے کی تھیں۔ وہ بچی ہو بہو میری چھوٹی بیٹی عنایا کا عکس تھی، یعنی یہ میری وہی بیٹی تھی جو اغوا ہو گئی تھی۔ تصویر کی پشت پر ابرش لکھا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے حالت کو دیکھ میری بڑی بیٹی نے مجھے جھنجھوڑا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا اماں؟ آپ اس طرح سے کیوں برتاؤ کر رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز آپ روئیں مت۔ مگر میں ان تصویروں کو سینے سے لگائے شدت سے رو دی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی نے اس پیکٹ کو مزید چاک کیا تھا اور اس میں کچھ رقم بھی موجود تھی اور ساتھ ایک چھوٹا سا خط بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا، یہ سب ابرش کی بدولت ہے، اپنی تینوں بیٹیوں کا خیال رکھنا، وہ ہماری بیٹی کی بہن ہے۔ یہ تحریر پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو مزید روانگی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ اشرف کا کام اتنا اچھا چل نہیں رہا تھا۔ گھر میں راشن کی تنگی ہو چکی تھی اور عید سر پر تھی۔ مجھے بچوں کے کپڑے اور گھر کا سامان وغیرہ خریدنا تھا۔ میں نے وہ پیسے ہتھیلی میں جکڑ لیے تھے۔ وہ پیسے مجھے اپنی بیٹے کی قیمت لگ رہے تھے، مگر اس وقت میں اتنی لاچار تھی، مجبور تھی کہ ان پیسوں کو واپس بھیج نہیں سکتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری بڑی بیٹی بہت لائق فائق تھی، اسکول میں ہمیشہ اول آتی تھی۔ اس نے میرا نام روشن کیا ہوا تھا۔ پورے اسکول میں اس کے نام کی دھوم تھی۔ یہ بات میرے شوہر کو بھی معلوم تھی، لیکن وہ کسی قیمت پر خوش ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہر چیز میں ناشکرا پن کرنا اس کا پسندیدہ عمل تھا۔ اکثر اوقات وہ عورت کسی نہ کسی طرح مجھ تک پیسے پہنچا دیتی تھی تو میں اس کی شکر گزار رہنے لگ گئی تھی۔ اس کی بدولت میری بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور 10 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میری بڑی بیٹی نے گریجویشن پاس کر لیا تھا۔ میں اب اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگ گئی تھی۔ اشرف اب ڈھل چکا تھا، ریڑھی آج بھی لگاتا تھا، لیکن اب بیٹے کی چاہ اس میں سے ختم ہو گئی تھی۔ شاید کہ اس کے نصیب میں بیٹا لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ آج میری بیٹی کے لیے رشتے والے آنے والے تھے۔ گھر پورا چمکا ہوا تھا۔ میرے تینوں بیٹیاں کام میں لگی ہوئی تھیں۔ اشرف کو بھی میں نے سختی سے تاکید کر ڈالی تھی کہ تم بھی وقت سے آ جانا، باپ کا بیٹیوں کے رشتے میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ اشرف غصہ کر رہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، مجھے پریشان مت کرو، مجھے کام کاج کرنا ہے، مگر اسے اپنی بڑی بیٹی سے فطری محبت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آخری موقع پر
گھر چلا آ گیا تھا۔ ہم لوگ برآمدے میں بیٹھے ہی ہوئے تھے جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ میں اگلی سانس لینا تک بھول گئی تھی، کیونکہ دروازے پر اور کوئی نہیں بلکہ میری چوتھی بیٹی کھڑی ہوئی تھی، ابرش۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا سانس بند کر دیا ہو۔ اچانک ہی وہ گھر میں داخل ہوئی اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جلتے سینے پر ٹھنڈی فوار ڈال دی ہو۔ 10 سال بعد میں اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ یہ احساس میری جان لے رہا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس عورت کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے پیچھے ایک مرد اور ایک نوجوان لڑکا داخل ہوا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت چاہا کہ تمہاری بیٹی سے چھپائے رکھوں، مگر قسمت کچھ اور چاہتی تھی۔ اندر بیٹھو، ہم مل کر بات چیت کرتے ہیں۔ جبکہ ابرش مجھ سے ایسے چپکی ہوئی تھی جیسے واقعی ہم دونوں کا ساتھ جنم جنم کا ہو۔ میرے شوہر بھی کھڑے ہو چکے تھے، میری بیٹیاں بھی کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ وہ تینوں لوگ برآمدے کی چارپائی پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے بھی ابرش کو اپنے سینے سے ایسے لگایا ہوا تھا جیسے کبھی بھی اسے اپنے سے دور نہیں جانے دوں گی۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ابھی ابرش کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور ان ٹیسٹ میں DNA ٹیسٹ بھی ہوا تھا۔ ابرش ایک بہت بڑے اسکول میں پڑھ رہی ہے، جس کی بدولت اس نے DNA ٹیسٹ کی رپورٹ سمجھ لی، اور جب اس نے ہمارے فیملی ڈاکٹر سے اس DNA ٹیسٹ رپورٹ کا پتہ کروایا تو سچ سامنے آ گیا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ خوب روئی، اتنا روئی کہ اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگ گئی تھی۔ ہم سبھی پریشان سے ہو گئے تھے۔ تب کہیں جا کر میں نے تمہاری سچائی تمہاری بیٹی کو بتا دی۔ وہ عورت مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ آدمی ہاتھ جوڑ چکا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کوئی بھی اولاد نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں ایک ایسے گھروں میں شامل ہو گیا تھا کہ میں بچہ اڈاپٹ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے ہم نے تمہاری جانچ پڑتال کروائی تھی۔ معلوم ہوا تھا کہ تمہارا شوہر بیٹیوں کے سخت خلاف ہے اور چوتھی بار بھی تمہاری بیٹی ہی پیدا ہونے والی ہے۔ اس لیے تھک ہار کر میں نے اور میری اماں نے مل کر یہ پورا منصوبہ طے کر دیا تھا۔ ہم لوگ بہت شرمندہ ہیں، لیکن ہم مجبور ہو گئے۔ خدا کی قسم، تمہاری بیٹی کو ہم نے زندگی کی ہر آسائش دی ہے، اسے ہر اس خوشی سے نوازا ہے جس کی تم اور تمہاری بیٹیاں مستحق ہیں، مگر آج ہم تمہاری دوسری بیٹی بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے پریشان نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ جب وہ مزید بولا، یہ میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی بڑی بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہو، اس لیے ہم تمہاری دہلیز پر رشتہ لے کر چلے آئے ہیں۔ کیا آپ اس رشتے کو قبول کریں گی؟ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی دوسری بیٹی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے۔ آپ ہمارے خاندان کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ نوجوان لڑکا بولا تھا، اور میری طرف سے بھی آپ بے فکر رہ جائیں، خدا کی قسم میری طرف سے آپ کو کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں آپ کی بیٹی کو بیوی نہیں بلکہ ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ خدا تعالیٰ اس طرح بھی مہربان ہوتے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اشرف بھی گمسم کھڑے ہوئے تھے۔ یہی حال میری تینوں بیٹیوں کا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس معجزے کے بعد اشرف سدھرنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے تختہ الٹ دیا ہو۔ اس کا بیٹیوں سے نفرت کرنا ختم ہو گیا تھا، بلکہ وہ اب ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرت کے ایسے معجزے بھی کرتی ہے کہ ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ واقعی جو بیٹی پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئی، وہ 10 سال کے بعد مل گئی تھی۔ یہ معجزہ نہیں تھا تو اور کیا ہے؟ میں اور اشرف ان کے گھر چلے گئے تھے۔ وہ گھر نہیں بلکہ محل تھا۔
اتنا خوبصورت بنگلہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری چھوٹی بیٹی مشکل میں نہیں تھی اور اب بڑی کی زندگی بھی سنورنے والی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اتنے بڑے خاندان سے رشتہ جوڑ کر میری اور دو بیٹیوں کی زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً ہی رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ اس عورت نے جس طرح میری بیٹی کو اغوا کرنے کے بعد میری مدد کی تھی، میں وہ وقت بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا یا ہماری کوئی نیکی تھی۔ میری بیٹی کی شادی خیر خیریت سے ہو گئی اور وہ ایک خوشحال زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے لگ گئی تھی۔ اسے خوش اور مطمئن دیکھ کر میں اپنی تمام تکلیفیں بھول گئی تھیں جو میں نے اپنی زندگی میں بسر کی تھی۔ ابرش بہت محنت محبت کرنے والی بچی تھی، حالانکہ ہماری ملاقات 10 سال کے بعد ہوئی تھی، مگر وہ مجھ سے ایسے ملتی تھی جیسے میں واقعی اسے بچپن سے پال پوس رہی ہوں۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی سے صرف ایک سبق سیکھا ہے: ہم جتنا رب سے مایوس ہوں گے، وہ رب ہم سے نعمتیں اتنی ہی چھین لے گا اور پھر ہمیں ساری زندگی تڑپائے گا۔ لیکن اگر ہم بر وقت سنبھل گئے اور اس کی نعمت کی قدر کرنے لگے تو وہ رب تعالیٰ آپ کی جھولی میں اس نعمت کو واپس ڈال دے گا۔ بے شک میرا رب بہت کریم ہے، اس کے جیسا نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔